اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال کرے گا، آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے رزق اور دولت میں بے بہا برکت دے گا، بے بہا اضافہ دے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، آپ کی جیب میں خیر و برکتیں ہوں گی، اور جس جیب میں، جس گھر میں خیر و برکتیں ہوں، اس گھر میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ آج کا جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور اللہ کی غیبی مدد کے حقدار ٹھہرائیں۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پھیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو بھی نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور کے در کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے مانگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، پریشانی میں گھیرے ہوئے ہیں، مصائب میں گھیرے ہوئے ہیں، اور ایسی مصیبتیں آ گئی ہیں کہ وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے گھر میں بھی خیر و برکتیں عطا کرے گا، آپ کی جیب میں بھی خیر و برکتیں عطا کرے گا، آپ کو ایسا رزق عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کو ایسی دولت عطا کرے گا جس میں اتنی برکت ہوگی کہ دولت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت آ کہاں سے گئی ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، جس حال میں اللہ رب العزت آپ کو رکھے بس شکرانے کے الفاظ ادا کیا کریں۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کریم اسے ایسی ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آف دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 300 مرتبہ آپ نے اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے تو پھر آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے، مٹھی بھر چینی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اللہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس چینی کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو
یا رزاقو۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 300 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کے چینی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، شروع میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب اول آخر درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں آپ 300 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے، ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے، بارگاہ الہی میں اٹھا لینا ہے، اللہ سے آپ نے رو رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، نہایت عاجزی انکساری سے رب کریم سے آپ نے مانگنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد تنگ دستی ختم ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری نہیں رہے گی، کاروبار میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ سے کاروبار سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ رب کریم اتنی دولت سے آپ کو نوازے گا، آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ رزق اور دولت آ کہاں سے گئی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ پھر آپ نے جب رات کو سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود چلے جانا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو کا ورد کر کے اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے نوافل ادا کر کے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ نے نوافل ادا کر لینے ہیں، درود پاک پڑھ لینا ہے تو اپنے سر کو سجدے کی حالت میں آپ نے لے جانا ہے۔ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں آپ نے اپنے سر کو رکھ لینا ہے اور اللہ رب العزت سے آپ نے سجدے میں مانگنا ہے۔ رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابی مانگیں، عہدے مانگیں، مرتبے مانگیں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں، مقاصد میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے، ہمیں جب بھی ضرورت پڑے اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرنا، مولا ہمیں ایسا رزق اور دولت عطا فرما کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، تیری راہ میں خرچ کریں، حقداروں کا حق ادا کریں۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ رب کریم مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رب کریم خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹا دوں، لہٰذا میں اپنے خزانوں سے عطا کر دیتا ہوں۔ جتنی مانگنے کی لگن آپ کی زیادہ ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ کے جو میں نے آپ کو 2 نام بتائے ہیں، ان میں اتنی طاقت و تاثیر ہے کہ رب کریم آپ کو فوراً عطا کرے گا۔ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہاب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 41 دن تک جاری رکھنا ہے اور جو بندہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔